وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کراچی چیمبر میں تاجروں سے ملاقات کے بعد خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے، دس از ناٹ اے گورنمنٹ ورسز بزنس تھنگ، وی آر آن دا سیم بوٹ۔ آئی مین آئی ایم فرام یو گائز، بٹ ایوری بڈی از فرام یو گائز، دیر از نو ادر تھنگ، مطلب وی آر آل ٹوگیدر، رائٹ؟ اینڈ ڈو وی وانٹ ٹو سی، یہ ڈاکٹر عنایت کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے، ڈاکٹر عنایت کا تو یہ انٹرسٹ ہے کہ آپ سارا بزنس چلتا رہے، آفاق صاحب کا یہ انٹرسٹ ہے کہ سارا بزنس چلتا رہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے۔ چیئرمین صاحب تو سارا دن یہ سوچتا ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے اس کا۔ میں آپ کو سچ بتاؤں، کل مکرم صاحب میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے جو ایک سارے کالم سے کہ کیا کیا امپیکٹ آ رہا تھا، اس کا ایک کالم یہ بھی تھا کہ ڈیوٹی کم آ گئی ہے۔ تو میں نے کہا مکرم بھائی یہ ڈیوٹی کے اوپر بالکل میٹنگ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو یہ بھی جواب دینا پڑتا ہے مجھ کو۔ چیئرمین کا روز جو ہے ٹارگٹ، وی میجر اٹ ایوری ڈے، کہ ایوری ڈے جو چیئرمین ایف بی آر پیسے جمع کرتا ہے وہ میرے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے، ان کے پاس بھی چل رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں کتنے پیسے جمع ہوئے، کتنے پرسنٹ آئے۔ تو وہاں پر ہم نے ذرا بھی ریلیکس نہیں کیا۔ سو مکرم صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں سر یہ بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ میں کہا نہیں، اس پہ میٹنگ ہی نہیں کرو، تم اس کو چھوڑ دو کہ کسٹم ڈیوٹی کتنی آ رہی ہے۔ وی لائک دا فیکٹ کہ آپ امپورٹ کریں گے، اگر آپ نئی آڈی خریدتے ہو تو ادھر 5-5 کروڑ روپے کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر، بٹ ایٹ دس پوائنٹ گیو می 3 months. We are in this together. Let me save this country from any possible negative problems, and then inshallah ta'ala سارے پاکستانی امپورٹ تو کرنا شروع کر دیں گے پھر سے یار۔ چلے حاجی صاحب یہ بات کر لیتے ہیں، وہ جو آدمی پاکستانی ہے وہ کہاں رہتا ہے، مثال کے طور پہ ملک کا نام دیجیے، ایک ایسے نام لے لیجیے۔ دبئی میں رہتا ہے، جاپان میں رہتا ہے، جہاں پہ اس نے دبئی سے یہاں پہ ڈیوٹی بھیجی اور گاڑی کی بھیجی، 6 کروڑ روپے کی ادھر لینڈ کروزر آ گئی یا 8 کروڑ روپے کی لینڈ کروزر آ گئی، وہ بک گئی لینڈ کروزر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں پھر کیا، میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کا جو چھوٹا بھائی ہوتا ہے وہ 8 کروڑ روپے کا ڈالر کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ یار کمال کر رہے ہیں آپ، مطلب یہ اتنی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ جی سر ایسا نہیں ہے، جو چھوٹی گاڑی والے لوگ ہیں جو چھوٹی گاڑیاں بیچتے ہیں اس سے ہمارا کاروبار بھی چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ لیکن یہ کہنا کہ وہ بڑی سر 1% گاڑیاں بڑی نہیں ہے۔ سر 40 لاکھ روپے کی گاڑی آئی ہے، اس کا بھی چھوٹا بھائی جو ہے وہ واپس ڈالر کر کے اس کو بیچتا ہے، پھر چکر گھومتا ہے۔ سر آپ مجھے میری بات سنیں، سر ایلسی نہیں گھلتی، لیکن واپس مطلب یہ کیا ریمیٹنس آ رہی ہے؟ نہیں ایک منٹ، کیا یہ پاکستان میں ریمیٹنس آ رہی ہے؟ دیکھیں سر میری بات سنیں، تشریف رکھیے سر۔ دیکھیں سر، جو ہم تھوڑی بہت جب ہم لوگوں نے اکنامکس پڑھی ہوئی ہے نا، اس کے اندر یہ کہ صرف کوئی اور چیز نہیں ہے، ہم یہاں پہ ایک پہلے اسٹیپ پہ رک جاتے ہیں، اور میں یہ بہت لوگوں سے بحث کرتا رہتا ہوں کہ روپے کو دینا یا ڈالر میں دینا ایک ہی بات ہے۔ پہلے اسٹیپ پہ آپ رک گئے کہ اس نے ڈالر سے اپنی گاڑی بھیجی، بہت شکریہ کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ دوسرا اسٹیپ آپ نہیں دیکھنا چاہ رہے کہ وہ ڈالر اس کو واپس جاتے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ 99% گاڑیوں کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں، ورنہ تو یہاں پہ ڈالر ہی ڈالر ہو جائے تو یہ نہیں ہو رہا ہے نا، مطلب یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ جس کو ریمیٹنس جس کو اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہوتے ہیں، آپ تشریف رکھیے، جس کو اپنی ماں کو پیسے بھیجنے ہیں وہ تو ویسے بھی بھیج رہا ہے، اس کو تو میں مطلب اس میں کیا ہم نے منع کیا ہے؟ تو یہ ابھی نہیں کھولیں گے سر۔ میجورٹی جو پیسہ آتا ہے ہاں وہ وہاں سے نہیں جاتا۔ اگر کوئی بڑی گاڑی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں فگر ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن سر تمام گاڑی جو پاکستانی بھیجتا ہے وہ یہاں گاڑی بکتی ہے اور ان کو پروفٹ کے ساتھ ان کے گھر والوں کو پیمنٹ جاتی ہے۔ جی چھوٹی گاڑیوں کے حوالے سے بات کرو، آپ چھوٹی گاڑیوں سے حوالے سے بات کر لیں، آپ کسی بھی بات کر لیں، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، بحث ہو گئی۔ یہ جو پہلے بھی بات ہوئی ہے، کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ڈالر بازار سے اٹھاتے ہیں پھر واپس بیچتے ہیں، سنیں میری بات، اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ ڈالر کے اندر سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے اندر پرابلم آتا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے ہم بیٹھ کے بات کر لیں، اور مجھے پتا ہے کہ پاسپورٹ کتنے کے بکتے ہیں باہر کے۔ بنگلہ دیش میں ایکسچینج کمپنیاں بند ہوئی ہیں یا بند کر دو 6 مہینے کے لیے، ہاں صحیح بات ہے، ڈالر بند کر دو، بازار سے ڈالر ہی نہیں اٹھائے گا۔ ٹھیک بات ہے، آپ آگے چلیں سر۔ میں آپ سے ایک ایسے بزنس مینوں کی ایک بات کہوں گا، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو شہزاد صاحب بات کر رہے ہیں اور جو آپ لوگوں نے بات کی، آپ اپنے اپنے بزنس کی بات کریں، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں، آپ نے یہ بلوانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایکسچینج کمپنیاں بند کر دو، ایکسچینج کمپنی میں 30,000 آدمی بیٹھتے ہیں ان کو بے روزگار کر دو، ٹھیک ہے یہ آپ کا ایک موقف ہو سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ ہم اپنی اپنی بزنس کی بات کریں، کسی اور کو بند نہ کروائیں، مطلب آپ گاڑیوں کو بند نہ کرائیں، وہ ہمارا کام ہے، ہم بند کروا دیتے ہیں گاڑیوں کو، آپ اپنے بزنس کی بات اس لیے نہیں کہتے نہیں ملتا ہاں۔ صاحب، یہ جو بات ہوتی ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ایکسپورٹرز کو جو تکلیف ہو رہی ہے ایکسچینج کے اندر، ان میجرز کے ساتھ اگر ہم اس کو کور کر لیتے ہیں ایوری بڈی وڈ بی ہیپی اباؤٹ اٹ، یہ مقصد ہے کسی اور کا بزنس۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایکسچینج کمپنیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی ایک ہے، ایکسچینج کمپنیز پہ روز پیسے آتے ہیں، اور ایکسچینج کمپنیز روز جو ہیں وہ ڈالر سرنڈر کرتی ہیں انٹر بینک میں، اسٹیٹ بینک کو،
एक्सचेंज कंपनीज एक बड़ा यूजफुल रोल अदा कर रही है हर कंपनी में। आपको बताऊं, जो इंपोर्टर भी होता है, मैं खुदा न खास्ता इंपोर्टर को बुरा नहीं कहना चाहता हूं, जो इंपोर्टर भी होता है वो उसकी वजह से कस्टम ड्यूटी चलती है, उसकी वजह से मुल्क चलता है। जो इंपोर्टर भी बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए थोड़ी तकलीफ में हूं। एक्सचेंज कंपनियों के बगैर पाकिस्तान चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह हमारा सिस्टम है। जी, बट आप आगे बताएं इंपोर्ट की बात करें। अब आगे चलिए। बड़े सालों बाद सुने इंपोर्टर जी कोई बहुत अच्छे लोग लोग कुछ सर 2 मिनट हुआ, ये 2 चीजों पे। एक तो सर मिस्टर भाई बहुत शुक्रिया आपका कि कैमरा तशरीफ लाए, और काफी सालों बाद देखा कि FM बजट से पहले भी और बजट के बाद भी आपसे गवर्नमेंट में इश्यूज के ऊपर। एक तो ये इंपोर्टर से मैंने जो बात करी थी, ऐसा समझ एक्सपोर्ट तो बढ़ना चाहिए, लाभ भी बढ़ना चाहिए, और ग्रोथ रेट जो पाकिस्तान हमेशा ख्वाहिश करता है 6% हो, वो पूरी नहीं होता अगर ना हो। मुल्क इस पर और हम सब यही सोचते हैं, जो आपकी सोच है, सबकी सोच है, गवर्नमेंट के स्टाफ की सोच है, और ऐसा ही होना चाहिए कि पाकिस्तान लाभ भी पाकिस्तान का सब है 6% ग्रोथ के लिए क्या भी 4% की रह गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3-4 साल बाद अचीव कर लेंगे। आपका सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजें हैं, एक एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो जो कम होता जा रहा है, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो सेटिंग, ये 3 इंडिकेटर मुसलसल हम नीचे देख रहे हैं। अगर इनके ट्रेंड में पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं तो सारी चीजें मेरा ख्याल है बेहतर होगी, इंपोर्ट भी बेहतर होगी। इंपोर्ट का जहां तक ताल्लुक है, जैसे आप कहते हैं कि एक्सचेंज कंपनी में 30 लाख बनते हैं, तो जो इंपोर्ट करते हैं कि उसके फेवर में नहीं होगी, आप इंपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि वहां पे नॉन टैरिफ बैरियर। ताजरों के मसाइल सामने, इनको जल्द अज जल्द हल करने की कोशिश करें। इंपोर्ट्स खुलने में तकरीबन 3 माह तो लग जाएंगे, ऐसा कहना है वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का, जो इस वक्त ताजरों से गुफ्तगू कर रहे हैं। यहां लेंगे एक ब्रेक।